یہاں پہ ایک برائٹ فیوچر ہے لوگوں کے لیے. ابھی بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری, اور یہ جو ریئل سیکٹر کی جو مارکیٹ ہے یہ سب سے بڑی ہماری مارکیٹ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جو اوورسیز ہیں, ہمارے لوکل انویسٹر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس ٹائم جو ہے یہ ٹائم پرچیزنگ کا ٹائم. جو اچھے شہری ہوتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس جہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں. جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب سے اچھی بڑی, اور اس میں بہت اچھی پلاننگ ہے. اور اس میں دیکھیں فارم ہاؤسز ہیں, ریزیڈینشل ہیں, کمرشل ہے, ہر قسم کی یہاں پہ فیسلٹیز ہیں. اس ٹائم جو موجودہ ایم سی ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آلموسٹ ہمارے اس ٹائم 10 سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے سٹارٹ ہے. یہ ڈیم, اتنی بڑی جھیل ہے, ڈیم بنا ہوا ہے بہت بڑا, جو واٹر ٹیبل ہے وہ بھی ہمارا بہت اوپر آ گیا ہے. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب. ناظرین, جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آئے روز حکومت ہر سیکٹر پر ٹیکسز لگا رہی ہے, چاہے وہ آٹو موبائل کی انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو. ہر انڈسٹری پر جو ہے حکومت ہر آئے روز اور ہر بجٹ میں ٹیکسز لگا رہی ہے, جس سے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں, ہر عام انسان متاثر ہوتا ہے, اور اگر انڈسٹری کو دیکھا جائے تو اس کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی, جس پہ ایک بہت عروج تھا, لیکن ان ٹیکسز کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. تو آج کی اس موضوع پر ڈسکشن کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب راجہ وحید صاحب, جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اسلام آباد ایسوسی ایشن ہیں, اور آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. سر, آج میں, کیونکہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کریں گے پراپرٹی پر. حکومت نے اور جو ہے ایف بی آر نے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں پراپرٹی پر. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان ٹیکسز کی وجہ سے جو سیل پرچیز اسپیشلی کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ایف بی آر نے جو ٹیکسز لگائے تھے لاسٹ 3 ایئرز میں, جو پرچیزر ہیں ہمارے, جو بائر مارکیٹ ہے, اس میں کافی خاصی کمی آئی ہے. جو ہماری پہلے ٹیکس کلیکشن تھی پاسٹ آپ 5 ایئرز دیکھیں, جو لاسٹ ہمارے 2 ایئرز ہیں وہ اس کے کمپیریٹیولی بہت کم ہوئی ہے. ہماری جو ایف بی آر کو فنڈنگ یا ٹیکسز جو لوگوں سے ملتے ہیں جی. اس وقت یہ ہے کہ ایف بی آر نے 1.5% جو ہے بائر پہ ٹیکس رکھا ہوا ہے, جو کہ سیلر پہ تھوڑا زیادہ ہے, 4.5% ہے. چل وہی رہا ہے, 3% سیلر پہ تھا پہلے, 3% پرچیزر پہ تھا. ایڈوانس ٹیکس تھا 236K تھا اور 236C تھا, جو ایک گین ٹیکس ہوتا ہے اور ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے. ود ہولڈنگ آلریڈی پہلے سے ختم تھا. دیکھیں جی, ہمارے ملک میں تقریباً 3.5 بلین $35 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس آتا ہے, جس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اور یہ جو کنسٹرکشن فیلڈ ہے اس میں ہوتی ہے. صحیح. تو باہر سے بھی ہمیں اوورسیز بھی اس ٹائم دوبارہ مارکیٹ میں ان ہونا شروع ہو گئے ہیں. ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز میں اضافہ کیا تھا, ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آئی اے کے ہمارے, ہم نے ایک کیس فائل کیا تھا, وہ الحمدللہ ہم ون کر گئے ہیں. تو مزید اس میں ٹیکس ایڈ آن نہیں ہوئے. تو اس وقت جو بائر کے لیے ہے وہ ایک اچھی اپرچونٹیز ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں لا سکتے ہیں, اور ٹیکسز بائر کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ نے کم کیے ہوئے ہیں. صحیح. وہ میرے حساب سے 1.5% ٹیکس جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. تو ٹیکسز کی وجہ سے تو یہ جو ریئل سیکٹر کا پہیہ تھا چل رہا تھا, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. صحیح. اور یہاں پہ ایک برائٹ فیوچر ہے لوگوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ابھی بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری, بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ, اور یہ جو ریئل سیکٹر کی جو مارکیٹ ہے یہ سب سے بڑی ہماری مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو اوورسیز ہیں, ہمارے لوکل انویسٹر ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس ٹائم جو ہے یہ ٹائم پرچیزنگ کا ٹائم ہے. صحیح. تو ٹیکسز سے مطلب وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو اچھے شہری ہوتے ہیں, جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس جہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے وہی ملک ترقی کرتے ہیں. تو ٹیکس سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, اور کھلے دل سے آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں. اور الحمدللہ یہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ سیو ہے لوگوں کی, اور اچھی سوسائٹیز میں اور اچھی جگہوں پہ آپ انویسٹ کریں, اور اللہ کی ذات اس میں مدد کریں گے.
زبردست. بالکل راجہ صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل 100% اتفاق کروں گا کہ اچھی سوسائٹیز میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹیکسز دیتے ہیں، ٹیکسز سے گھبراتے نہیں ہیں. اچھا، اس وقت ہم موجود ہیں گلبرگ اسلام آباد میں، اور جس طرح کے گلبرگ اسلام آباد میں گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈینشیل جیسے زبردست قسم کے سیکٹر شامل ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کس حد تک زیادہ ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اگر سراؤنڈنگ میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ سوسائٹیز ہیں. گلبرگ جی الحمدللہ یہ اسلام آباد کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ IBCHS گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سب سے اچھی، بڑی، اور اس میں بہت اچھی پلاننگ ہے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. اور اس میں دیکھیں فارم ہاؤسز ہیں، ریزیڈینشل ہیں، کمرشل ہے، ہر قسم کی یہاں پہ فیسلٹیز ہیں. صحیح. اس ٹائم جو موجودہ MC ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آلموسٹ ہمارے اس ٹائم 10 سیکٹرز میں ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے سٹارٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیم اتنی بڑی جھیل ہے، لیک بنی ہوئی ہے، ڈیم بنا ہوا ہے بہت بڑا، جو واٹر ٹیبل ہے وہ بھی ہمارا بہت اوپر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہلے پانی کی تھوڑے بہت ایشوز تھے ان سیکٹرز میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب الحمدللہ یہاں بھی پانی وافر مقدار میں آ گیا ہے. تو گلبرگ کی مینجمنٹ میں نے کافی کام کیا ہے، اور ان کا اس ٹائم اپنی لینڈ کی جو ان کی ریکوری تھی، لینڈ کو انہوں نے کلیئر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ صفائی روڈز بالکل مینجمنٹ نے ایک پراپر جو ہے اس کو ایک اپنا ذاتی کام سمجھتے ہوئے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ آنے والے دنوں میں یہ دن بدن اس میں تیزی آ رہی ہے. تو میری یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ گلبرگ میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا دے آر ٹو لیٹ. ابھی کر لیں، میرے حساب سے تو ریٹ پھر بھی ریزنیبل ہیں، تو آنے والے کچھ سالوں میں 2 سال 3 سال بعد لوگوں کی اپروچ سے ریٹ باہر ہو جائے گا. اس ٹائم کنٹرول ریٹ ہے مارکیٹ میں. راجہ وحید صاحب، آپ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اسلام آباد ایسوسیشن ہیں، اور ماشاءاللہ علاقے کی مشہور کاروباری اور سیاسی شخصیت ہیں. پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے یہ پیغام ہے جی کہ جو خاص کر کے والدین ہیں، میں انہیں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو اولاد ہے ان کو اچھی تربیت کریں، ان کی ایک اچھا ان کو انسان بنائیں. صرف جو ہے وہ بزنس میں لانا، پیسہ دینا، یہ نہیں ہے. اس طرح بچوں کو آپ خراب کرتے ہیں. آپ بچوں کو اچھا رہنے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا، اچھی تربیت کریں، اور بچہ پھر اپنی قسمت سے جو کرے گا وہ کرے گا، آگے نکلے گا. جتنی اس میں کوالٹی ہوں گی، جتنی ابلٹی ہوگی، اس کے مطابق وہ گین کرے گا. دوسرا میرا یہ مین جو پیغام تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں جب ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، میرے ہاتھ میں پانی کی باٹل ہے، ٹیشو ہے، لیز کا پیکٹ ہے، لیز کھایا، بسکٹ کا ریپ ہے، اس کو جاتے ہوئے روڈ پہ آپ بالکل نہ پھینکیں. اس کو اپنے پاس سیو رکھیں. جہاں بھی آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے وہاں پہ آپ ڈسٹ بن کر دیں. تو دیکھیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، اسپیشلی آج سے آپ پرومس کریں، یہ ایون ہم نے گلبرگ جو ہماری کمیونٹی ہے، ہم نے گلبرگ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اسلام آباد کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پنڈی کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ہم جہاں بھی ٹریول کر رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، ہم نے اپنے سراؤنڈنگ میں کچرا، کوڑا، یہ چیزیں نہیں پھینکنی. صاف ستھرا جہاں کہ آپ کسی بھی کنٹری جاتے ہیں، کسی سٹی جاتے ہیں، جب آپ اس کی سینیٹیشن، صفائی، اور جب اس کی آپ رونق دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس سٹی کے، اس کنٹری کے لوگ کیسے ہوں گے. تو آپ کو جس طرح کی صفائی اور ماحول نظر آئے گا روڈز پہ، اسی طرح آپ کو سراؤنڈنگ میں لوگ ملیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آج سے آپ عہد کریں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کہ ہم نے یہ جو ریپ، کوڑا کرکٹ، ربش، یہ چیزیں جو ہیں یہ روڈ پہ، گلیوں میں، اسٹریٹ میں آج کے بعد نہیں پھینکنی. اس کو آپ نے پراپر طریقے سے جو اس کا یوٹیلائزیشن ہے کہ آپ اس کو بن کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راجہ وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو
اچھی تربیت دیں، ان کو اچھا انسان بنائیں اور اپنے ارد گرد نہ کہ صرف گھر کی صفائی کا خیال رکھیں بلکہ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔